15 اگست کی تاریخ ہے جو ہم تمام ملک ہندوستان میں بسنے والے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، ہر شہری، ہر ہندوستان کے لیے کل کا دن خاص ہے، کیونکہ اس ملک ہندوستان میں ظالم انگریزوں نے جب اپنا قبضہ جمایا، جب اپنا پنجہ گاڑ دیا، تو ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے جانوروں سے زیادہ بدتر کر دیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میں، اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گھر میں ہندوستانیوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی زندگی جانور سے بھی بدتر کر چکا تھا۔ یہ انگریز، یہ سامراج کب آیا ملک ہندوستان میں اور کس طرح آیا، کس طرح ملک ہندوستان کو غلام بنایا؟ میرے دوست، یہ ملک ہندوستان کو کس سے چھینا گیا؟ کس کی قربانیاں سب سے زیادہ اس ملک ہندوستان میں لگی ہے؟ آج جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم ملک ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم ہی ملک ہندوستان کے آزادی کرنے والے مجاہد ہیں، میرے دوستو قسم اللہ کی، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام نے جتنا خون اس ملک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بہایا ہے، جو آج ملک ہندوستان کا وفادار بنے بیٹھے ہوئے، جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ایک غدار اور دہشت گرد بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، جتنا خون ہم نے بہایا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس مٹی کو سینچنے کے لیے، اس مٹی کو آزاد کرنے کے لیے خون بہایا ہے، ان کے آباء و اجداد نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، ان کا پسینہ بھی نہیں نکلا ہے۔ یہ ملک کی آزادی کی سچی تاریخ ہے، لیکن آج ہمارے اسکولوں میں، ہماری کالجوں میں، ہماری مدارس میں آزادی، مجاہدین آزادی کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، ان کو مٹا دیا گیا ہے، ان کو بھلا دیا گیا ہے، ان کو پڑھایا نہیں جاتا ہے۔ آج حکومت کی طرف سے جو تاریخ پیش کی جا رہی ہے کہ جنگ آزادی کی جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی ہے وہ 1857 کی جنگ ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے جو 100 سال تک جو جنگ آزادی لڑی ہے، جو انگریزوں سے جو مقابلہ کیا ہے، ان کی تاریخ کو فراموش کر دیا جائے، ان کی تاریخ کو بھلا دیا جائے، ان کی تاریخ کو مٹا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کا اس ملک میں رہنا دوبر کر دیا جائے، ان کی جڑوں کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے، ان کی جڑوں کو کمزور کر دیا جائے۔ اس لیے آج حکومت کی طرف سے، ایوانوں کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اسکولوں کے نظاموں میں، کالجوں کے نصابوں میں ان تاریخ کو مٹا کر کے 1857 کی تاریخ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ یہی ملک آزادی کی سب سے پہلی لڑائی ہے، لیکن یہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کی جو لڑائی ہے، یہ دوسری لڑائی ہے، اور یہ جھوٹ کیوں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو 100 سال کی تاریخ ہے اس کو کیوں مٹا دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے اس ٹائم میں برکت دے دے، کیونکہ ملک ہندوستان کی تاریخ کی جو آزادی کی جو تاریخ ہے اس کو چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں بیان کرنا ایک ناگزیر، ایک دشوار کن حالات۔ میرے دوستو، اس ملک ہندوستان میں انگریز کس طرح آئے، کس طرح انہوں نے آ کر کے ہزاروں کلومیٹر سے دور آ کر کے سفر کر کے اس ملک ہندوستان کو قبضہ کیا۔ ملک ہندوستان میں انگریز جب آئے تو وہ یہ نہیں کہہ کر کے آئے کہ ہم تمہارے ملک ہندوستان کو قبضہ کریں گے۔ ملک ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس وقت انگریز تجارت کی غرض سے
اس ملک ہندوستان میں آئے 1498 میں. تاریخ یاد کر لو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، کیونکہ آج ہماری تاریخ بھلا کر کے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. ہمیں یہ باور کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ملک ہندوستان میں کوئی نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، تم آزاد کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. اس لیے ہمیں تاریخ یاد رکھنا ہے تاکہ ہم ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتا سکیں، او ظالموں، تم جو یہ باور کر رہے ہو کہ ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کچھ نہیں ہے، تو سن لو، اگر اس ہندوستان کی مٹی کو نچوڑا جائے تو مٹی سے خون ہمارے بزرگوں کا ٹپکتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. کوئی زمین، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون کو نہا بہایا ہو. تاریخ کو پڑھو میرے نوجوانوں، میرے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں، پڑھو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو، تاکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ داداؤں نے کس طرح ملک ہندوستان کو اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. 1458 میں، 1498 میں ملک ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے آیا. اس وقت بادشاہ جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی. اس کے بعد جہانگیر بادشاہ کا دور حکومت ختم ہوا، بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس ملک کے بادشاہ بنے. 1603 میں ممبئی کے اندر انگریزوں نے ایک کمپنی کے نام سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کو قائم کیا، اور اس وقت کے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کمپنی کی اجازت دی. لیکن اس وقت تک انگریزوں کی اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ ملک ہندوستان میں وہ آنکھ اٹھا کر کے بھی یا سر اٹھا کر کے بھی چلے، کیونکہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جو حکومت تھی، ان کی فہم و فساست جو تھا، اس وقت انگریز کی اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی تجارت کے نام سے کھول دیا ممبئی کے اندر، پھر ان کی شاخ کو میرٹھ کے اندر، بنگال کے اندر کیا. مسلمانوں کو، خاص طور پر ہمارے بسنے والے برادران وطن کو، ملک ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہی معلوم تھا کہ انگریز، برٹش یہاں سے جو ہزاروں کلومیٹر دور سے جو آئے ہیں صرف تجارت کے غرض سے آئے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کمپنیوں میں وہ ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو غلام بنا کے ایک سازش رچ رہے ہیں. ان کمپنیوں میں تجارت کے بہانے سے ہتھیاروں کو تیار کیا جا رہا. مسلمان پورے ہندوستان کو غلام بنانے کی ایک سازش رچی جا رہی. اس چیز کو سب سے پہلے جس اکابرین نے، جس علماء نے اس کو بھانپ لیا، اس کا نام مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہے، جن کی مزار مبارک آج بھی سرہند پنجاب میں موجود ہے. انہوں نے ہندوستانیوں کو بتایا کہ اے لوگوں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو انگریز کمپنی چلا رہے ہیں، یہ حقیقتاً تجارت کے غرض سے نہیں آ رہے ہیں، یہ ہم ہندوستانیوں کو غلام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے. لیکن حضرت مجدد الف ثانی سرہندی نور اللہ مرقدہ کے بات پر اس وقت کسی نے بھی دھیان نہیں دیا، ان کی بات کو کسی نے نہیں مانا. لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے طالب علم کو یہ کہہ دیا کہ اے لوگوں، اے میرے تلامذہ، سنو، ان انگریزوں سے دوری اختیار کرنا، ان سے دوستی مت کرنا، ان سے تجارت، ان سے معاملات نہیں رکھنا، کیونکہ ان انگریزوں کے میں نے ان کے ارادوں کو میں بھانپ لیا ہوں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کو کرامت عطا فرماتے ہیں، بزرگان دین کو فہم و فراست عطا فرماتے ہیں، کو اپنی فراست سے وہ تمام چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن لوگ ان کی اس ارادے کو اس وقت نہیں سمجھتے. تو حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے ایک لائق، اپنے ایک فائق ایک طالب علم کو تیار کیا، جس کا نام، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں حضرت مجدد الف ثانی نے ایک طالب علم کو تیار کیا کہ میرے مشن کو، میرے جانے کے بعد تمہیں اس مشن کو چلانا ہے. چنانچہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ
انتقال فرما گئے، ان کے بعد جو باغڈور آیا، ان کے بعد جو مسلم حکمران آئے، وہ سارے کمزور تھے، ان کے فہم و فراست اتنی طاقت نہیں تھی، وہ سارے عیاش نکل گئے۔ اخیر کا جو مسلم بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر، جو اخیر میں بادشاہ رہے، جن کے ہاتھ سے ملک کو، جن کی حکومت کو چھین کر انگریزوں نے قبضہ کیا، یہ آخری بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ۔ ان کو اتنا ہوش نہیں تھا، جب ان کے ناشتے کے وقت ان کے 4 بیٹوں کو مرزا کیا گیا، ناشتے کے وقت یہ دیکھو تمہارا ناشتہ تیار ہے، تب ان کو ہوش آیا کہ ہمارا ملک، ہماری حکومت و سلطنت ہمارے ہاتھ سے ختم ہوتی چلی گئی، چھین لیا گیا۔ میرے دوستو، یہ ملک ہندوستان کی آزادی 1857 سے نہیں ہے، آج تاریخ میں بتا رہا ہوں، لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اور اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ یہ تاریخ آزادی 1498 سے شروع ہوئی ہے۔ صرف اس وقت مسلمان تنہا انگریزوں سے لڑنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد جب ملک ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، سب سے پہلے آزادی کا بغل بجانے کے لیے، آزادی کے سور کو پھونکنے کے لیے، لیکن میرے دوستو جب بھی مسلمان برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، تو اپنے ہی اندر کے منافقوں کی وجہ سے، اپنے ہی اندر کے غداروں کی وجہ سے، اپنے ہی اندروں کے چاپلوسوں کی وجہ سے، اپنے ہی لوگوں کی ایمان فروشی کی وجہ سے مسلمان برباد ہوئے۔ اگر اپنے آپس میں غدار نہ ہوتے تو قسم اللہ کی، اللہ نے مسلمانوں کو وہ طاقت، وہ فہم و فراست، وہ سیاست کے ذہن و دماغ عطا فرمایا ہے کہ مسلمان قوم کو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی حکومت و سلطنت ہرا نہیں سکتی ہے۔ لیکن جب بھی مسلمان ہارتے ہیں تو اپنے ہی غداروں کی وجہ سے ہار جاتے ہیں۔ جب انگریز ملک پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلا ایک بادشاہ، ایک لیڈر، ایک مسلمانوں کا رہنما کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہم انگریزوں کی حکومت کو، ان کی سلطنت کو ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے جسم میں جان ہے۔ 1756 کے اندر بنگال کی سرزمین سے ایک بادشاہ کھڑا ہوتا ہے جن کا نام نواب سراج الدولہ ہے۔ پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ آرائی میں، محض آرائی میں اپنے جان کی، اپنے مال و دولت کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ جب پلاسی کے میدان میں جنگ لڑنے لگتے ہیں، ان کے اپنے ہی جنرل، اپنے ہی ان کے فوج کے سپہ سالار میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ اس جنگ میں شکست کھا جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ملک ہندوستان کے اندر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ انگریزوں کی جو سیاست تھی بہت مضبوط اور بہت طاقتور تھی، اور ان کے جو جاسوس تھے وہ اتنے مضبوط تھے کہ اگر بند کمرے میں بھی کوئی مشورہ کرتا تھا تو ان کے جاسوس کو بھنک لگتی ہی فوراً کالا پانی میں ڈال دیتے تھے، ان کے جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیتے تھے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں، اپنی تاریخ کو پڑھو، پہچانو۔ کسی بھی قوم کو برباد کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کو تنزلی کی حالات میں لانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی قوم کی تاریخ کو بھلا دیا جائے، اس کی تاریخ کے اندر مسخ کر دیا جائے۔ اور وہ مردہ قوم ہے جو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھول جائے، اپنی ماضی کی تاریخ کو بھول جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ آج جو آزادی ہند کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ وہی انگریزوں کے چاپلوس اور انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے تھے۔
میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، 1856 کے اندر نواب سراج الدولہ جام شہادت نوش فرماتے، اس کے بعد پھر سرزمین ہندوستان میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے ایک ماں کا بیٹا اسی ہندوستان کی سرزمین میں جنم لیتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے اور انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے کہ جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس وقت تک ہم انگریزوں کی حکومت کو، انگریزوں کی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور وہ بیٹا، وہ فرزند اسی کرناٹکا کی سرزمین سے، میسور کی سرزمین سے، وہ مرد مجاہد، وہ طاقتور، وہ ہمت اور حوصلے کے مالک، وہ بہادر نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور انگریزوں کے خلاف یہ اعلان کرتا ہے، بغاوت کا اعلان کرتا ہے، اے ظالم انگریزوں سن لو، ہم تمہاری حکومت و سلطنت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جو میسور کی سرزمین سے آواز کو بلند کرتے ہیں اور انگریزوں کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میدان جہاد میں آتے ہیں، ملک کو آزاد کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، تو انگریز خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب تک یہ ٹیپو اس ملک ہندوستان میں زندہ رہے گا اس وقت تک انگریز پورے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، اس وقت تک انگریز پورے ملک پر حکمرانی نہیں کر سکتا، اس وقت تک انگریز ملک پر قابض نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ٹیپو کو اس راستے سے ہٹایا نہ جائے، کیونکہ ہمارے راستے کے سب سے بڑا کانٹا یہ ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی داستان بڑی لمبی ہے، لیکن میں مختصراً سنانا چاہتا ہوں کہ ان کو شکست دینے کے لیے ان کی درباریوں کو خریدا گیا، زرخیزوں کو خریدا گیا، ایمان فروشوں کو خریدا گیا، میر صادق کو خرید لیا گیا، جس پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، سب سے زیادہ جس پر امید کرتے تھے، اسی نالائق، اسی غدار نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے بے وفائی کی، اور 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہید تو ہو گئے لیکن انگریزوں کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے جو جنرل تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے لاش کے قریب جانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں ابھی بھی ان کے جسم کے اندر روح تو باقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس مرد مجاہد کے چہرے پر اللہ نے وہ رعب دیا تھا، وہ دبدبا دیا تھا کہ دشمن ان کا نام سنتے ہی کانپتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سنتے ہی دشمنوں کے پیشاب نکل جاتے تھے، پینڈ گیلے ہو جاتے تھے، پتا پانی ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس مرد مجاہد کے اندر وہ دبدبا، وہ رعب، وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ انگریز کے پیشاب نکل جاتے تھے، اور جب مرد مجاہد حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میدان جہاد کے لیے نکلتے تھے، میدان کارزار میں نکلتے تھے۔ لیکن کیا کریں، اپنوں کی غداری، اپنوں کی بے وفائی، اپنوں کی اس نااہلی کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، اب ملک ہندوستان میں کوئی بھی ایسا مائی کا لال نہیں تھا کہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرے، انگریزوں کے خلاف ایک جنگ کا محاذ تیار کرے۔ میرے دوستو، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1799 تک ابھی بھی ہمارا کوئی برادران وطن انگریزوں سے مقابلہ نہیں کیا، ابھی کوئی جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا، ابھی تو صرف ہمارے مسلمان خون بہا رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کی زمین و جائیداد چھینی جا رہی، ان کی حکومتیں چھینی جا رہی۔ ابھی صرف تنے تنہا مسلمان لڑ رہے تھے، اور مسلمان کیوں لڑ رہے تھے؟ کیونکہ یہ ملک جو چھینا گیا تھا وہ مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔
مغلیہ سلطنت یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. مغلیہ سلطنت کو جو چھینا گیا تھا، انگریز جس حکومت قبضہ کیا تھا، وہ مسلمانوں کی جاگیر تھی، وہ مسلمانوں کی حکومت تھی. کوئی مائکا لال نہیں تھا. لیکن اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی کے ایک شاگرد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور اس کے لائق و فائق، اس کے جانثار، اس کے ایک فرزند کو اللہ نے اس روئے زمین اس ہندوستان میں پیدا کیا، جن کا نام شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. 1803 میں، تاریخ یاد کرو میرے نوجوانوں، 1803 میں جب بہادر شاہ ظفر صرف لال قلعے کے اندر قید ہو گئے، اور برٹش انگریزوں نے لال قلعہ کے چھت پر، ان کے دیواروں پر، لال قلعہ کے فصیل پر اپنے پرچم کو، اپنے جھنڈے کو لہرا دیا، اور ہندوستان کے جھنڈے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا. یہ 1803 کے اندر پورے ملک میں انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا. کیونکہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، تو ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کے جنرل ہارس، جو اس وقت انگریز کا سب سے بڑا سپاہی تھا، سب سے بڑا جنرل تھا، ان کے لاش کے قریب میں کھڑا ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا. اب ہندوستان میں کوئی طاقت نہیں، کیونکہ ٹیپو سلطان ہی وہ طاقت تھی جو ہمارے راستے کا کانٹا بنا ہوا تھا. اب کوئی کانٹا نہیں، اب تو پورے ہندوستان ہمارا ہے. 1803 میں لال قلعے کے اندر بھی بہادر شاہ ظفر کو لال قلعے کے اندر قید کر دیا گیا، ان کو نظر بند کر دیا گیا، اور یہ اعلان کرا گیا کہ خلق خدا کی، کیا اعلان کیا گیا انگریزوں کی طرف؟ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کی، اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی. یعنی یہ مخلوق جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ حکومت و سلطنت جو بنایا، بادشاہ تو ہے، لیکن اس بادشاہ میں جو حکومت چلے گا، ان کا جو نظام چلے گا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، انگریزوں کا چلے گا. بہادر شاہ ظفر کو نام کا بادشاہ بنا کے رکھ دیا. اب کیا کرے؟ ہمارے علماء اکرام تیار ہوئے. حضرت محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس میدان میں کارزار میں کھڑے اترے، اور دہلی کے اکبرہ مسجد میں بیٹھ کر کے 1803 میں ایک فتویٰ دیتا ہے. اور اس فتوے میں کیا لکھتا ہے کہ اے ہندوستان کے شہروں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے علماء، آج سے ہندوستان دار الحرب ہے. آج سے اس ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں پر آج سے جہاد فرض ہے. اس فتوے کا دینا تھا کہ پورے ملک ہندوستان میں ایک چنگاری لگ جاتی ہے، اور اس فتوے کے نتیجے میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا. چھپکلیوں کو مار کر کے، ان کا تیل پگھلا کر کے ان کے جسم کے اندر مالش کیا گیا، جس کی وجہ سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چھپکلیوں کی زہر کی وجہ سے پورا جسم ان کا نقصان ہو گیا، ان کے جسم کے اندر زخم ہو گئے، زخم آؤ. اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بینائی ختم ہو گئی. کیوں؟ انگریز کا ایک ہی آواز تھا کہ اے شاہ عبدالعزیز، تم اس فتوے کو واپس لے لو، ہم تمہارے اوپر سے ساری پابندیوں کو ختم کر دیں گے، اور تمہیں انگریزوں کا ایک بہترین عہدہ دے کر کے تمہیں کسی ملک کا گورنر بنا دیں گے. لیکن شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ ہمت دیا، وہ حوصلہ دیا، ملک سے وفاداری اور ملک کے لیے قربانی کے لیے اللہ نے وہ جذبہ دیا. کہا کہ انگریزوں سن لو، چاہے تم میری بوٹی بوٹی کر دو، لیکن میں اپنے فتوے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا. تو 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، جس فتوے کے لیے پورے ملک میں اس نے اپنے 2 تلامذہ کو تیار کیا کہ پورے ملک کا دورہ کرے اور ہر ہندوستانی کے دلوں کے اندر ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے چنگاری لگائے، انگریزوں کے خلاف نفرت جگائے.
اس کے لیے دو تیار کیا، دو علماء کو، ایک شاہ سید احمد اور ایک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دو تلامذہ کو تیار کیا اور انہوں نے پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا اپنے استاد کا اس مشن کو لے کر کے۔ اسی دوران شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے، کیونکہ زہر ان کو اتنا سخت دیا گیا تھا، چپکلیوں سے روزانہ ان کی زہر سے ان کے جسم کو داغا جا رہا تھا، جس کے پاداش میں وہ انتقال کر گئے۔ لیکن ان کے دو تلامذہ باقی تھے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ 1813 میں بالا کوٹ کے میدان میں یہ دونوں تلامذہ ان کے شاگرد انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہیں، انگریزوں سے لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس انگریز نے حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے گردن پر وار کرتے ہیں، ان کا گردن جسم سے دھر سے الگ ہو جاتا اور قسم کھاتے ہیں کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں اس انگریز نالائق کا گردن میں سر سے الگ نہ کر دوں۔ گردن میں سر دھر سے الگ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پورے میدان میں دوڑتے ہیں، صرف دھر چل رہی ہے، گردن نہیں ہے، اور اس وقت تک وہ زمین پر نہیں گرتے ہیں جب تک کہ اس ظالم خنزیر کو جہنم رسید نہیں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد زمین پر گر کر کے شہادت کا مقام پاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ ہوتی ہے، شاملی کے میدان کا جنگ ہوتا ہے، پانی پت کا جنگ ہوتا ہے۔ تاریخ بتانا مشکل ہو رہا ہے میرے دوستو، وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جس کو آج ہندوستان کے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ تاریخ جو بھلا دی گئی ہے 1498 سے 1857 تک جو تاریخ ہے، اس کو اکثر ہمارے نہ بچوں کو معلوم ہے، نہ ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے، نہ ہمارے تلامذہ کو، نہ ہمارے اسکولوں ہمارے کالجوں میں پڑھنے والوں کو معلوم ہے، کیونکہ یہ تاریخ پڑھائی نہیں جاتی، تاریخ کو مٹھا دیا گیا اس کو۔ 1857 کے بعد جو تاریخ شروع ہوتی ہے یہ دوسرا دور ہے، اور 1857 میں بہادر شاہ ظفر اور علماء اکرام کی قیادت میں جو جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے، اس جنگ میں تب جا کر ہمارے برادران وطن حصہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ان کا رول نہیں، کوئی حصہ داری نہیں، صرف مسلمان ہی حصہ دار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہمارے برادران وطن اس پر حصہ لیتے ہیں، اور حصہ کتنا لیتے ہیں، اور اس تاریخ کو کیوں اچھالا گیا؟ کیونکہ اس تاریخ میں 29,000 لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، ان میں سے 24,000 مسلمان شہید ہوئے اور 5,000 صرف ہمارے برادران غیر مسلم شہید ہوئے۔ تو بتاؤ میرے دوستو، مسلمان کتنی بڑی قربانی، 29,000 میں سے 24,000 صرف مسلمان، اور اس 24,000 میں سے 19,000 صرف علماء اکرام کی شہادت ہوئی ہے۔ 1857 کے بعد انگریزوں کے دلوں میں ایسا نفرت، ایسا عداوت بھر جاتا ہے علماء اکرام کے خلاف، تو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر لال قلعہ تک، لال قلعہ سے لاہور تک کوئی درخت، کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر علماء اکرام داڑھی ٹوپی والوں کی لاش کو نہ لٹکایا گیا، سولی پر نہ چڑھایا گیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے بزرگان دین کی تاریخ ہے کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کو سولی پر لگانے کا ایک عمل میں آیا۔ میرے دوستو، آپ اگر دلی جو گئے ہیں، آج تو وہ درخت نہیں ہے، وہ جھاڑے نہیں ہیں، ان کو کاٹ کر کے روڈوں میں تبدیل کر دیا گیا، شہروں میں تبدیل کیا۔ اس وقت چاندنی چوک سے لے کر لال قلعہ تک گھر نہیں تھے، صرف درخت ہی درخت تھے، اور لال قلعے سے لے کر لاہور تک جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، ملک ہندوستان میں تھا وہ حصہ، وہاں تک کی جتنے بھی درخت تھے، ان تمام درختوں کے اندر صرف علماء اکرام کو لٹکایا گیا، مسلمانوں کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ انگریز کا خود ایک مورخ ایک لکھتا ہے
کہ جب مسلمان 1857 کے بعد ان کو پکڑ پکڑ کر کے 2 پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا، 2 ہاتھیوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہاتھیوں کو دوڑایا جاتا، دونوں پاؤں بیچ سے چیرتا ہوا مسلمان کی 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے علماء کرام کی۔ یہ ہم نے قربانی دی ہے اس ہندوستان کو سینچنے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اپنی تاریخ کو پڑھو تاکہ ان ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اے ظالموں، آج جو تم ہمیں غدار وطن اور ملک کا بے وفا بنا کر کے ہمیں پیش کرتے ہو، اصل اس ملک کے وفادار ہم ہی ہیں۔ ارے اس ملک کو جو سارے جہاں سے اچھا کہا وہ ہماری آباء و اجداد ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ نعرہ جو دیا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد ہی تھے۔ ارے جے ہند کا جو نعرہ دیا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ یہ ترنگا جو آج ہم فخر کے ساتھ ملک ہندوستان میں لہراتے ہیں وہ ہماری ایک بہن تھی، وہ ہماری ہی بیٹیاں تھیں، وہ بھی ایک مسلم خاتون تھی جس ہندوستان کے ترنگے کو شکل میں ڈالا، جس ترنگے کو اس نے بنایا۔ ثریا طیب یہ حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اس کے بعد 1857 کے بعد پھر عام حملہ ہوتا ہے، پورے برادران وطن کو لے کر کے جنگ آزادی لڑی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو تاریخ بتانے کا وقت نہیں، اب مختصراً یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم لڑتے لڑتے مسلمان شہید ہوتے رہے۔ میرے دوستو ہمارے مورخ لکھتے ہیں، تاریخ فرشتہ ایک کتاب 4 جلد میں آتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہندوستان کی سرزمین کی مٹی کو نچوڑا جائے تو یہاں پانی کے بجائے ہمارے بزرگان دین کے خون کو ٹپکتا ہوا ہمیں ملے گا۔ اتنا خون ہمارے بزرگان دین نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہایا۔ اس کے بعد 15 اگست 1947 میں ہمارا یہ ملک، یہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن میرے دوستو ہمیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، جو ہمارے بزرگان دین نے جس خواب کو سجا کر کے، جس آرزو اور تمناؤں کو لے کر اپنے گردنوں کو کٹایا تھا کہ ہمارا ملک ہندوستان جب آزاد ہو جائے گا تو ہماری ماں اور ہمارے بہنیں، ہمارے نوجوان نسلیں اس ہندوستان میں آزادی کے طور پر سانس لے سکیں گے، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے آزاد ہوں گے۔ کیا وہ آزادی آج ہمیں نصیب ہے؟ کیا ہم اس آزادی کے ساتھ اس ملک ہندوستان میں سانس لے رہے ہیں؟ حق قسم اللہ کی، وہ جو ہمارے بزرگان دین نے خواب دیکھا تھا وہ خواب تعبیر شرمندہ ہو چکے ہیں۔ جس آزادی کے لیے ہمارے بزرگان دین نے اپنے گردنوں کو کٹائے، وہ آزادی آج مسلمانوں کو نصیب نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو بے وفا اور غدار کے طور پر اس ملک میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے برادران وطن کو، اپنے مسلمانوں کو کہ اے لوگوں، یہ چند لوگ ہیں جو دلوں کے اندر نفرت پیدا کر کے، تاریخ کو مس کر کے، تاریخ کو بھلا کر کے، مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو بھلا کر کے آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ ہم 15 اگست جو کل جو ہم منائیں گے ان میں آپس میں مل کر کے، جس طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی بن کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تھا، پھر وہی بھائی چارے کا نعرہ دے کر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے آباد کرنے کے لیے ہم کام کریں گے۔ تب جا کر ہمارا یہ ملک کامیاب ہوگا، آزاد ہوگا۔ ورنہ ہم اگر نفرتوں میں رہے، عداوتوں میں رہے تو قسم اللہ کی پھر ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو تاریخ تو بڑی لمبی تھی، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر اس کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ربیع الاول کا مہینہ بھی انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ کل کی تاریخ 2 اعتبار سے بڑی قیمتی ہے، ایک 15 اگست کے اعتبار سے، ایک ربیع الاول کی پہلی تاریخ کے اعتبار سے، جس تاریخ میں اللہ نے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ میں آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت کے اوپر بیان کروں گا کہ کس طرح ہمارے نبی پیدا ہوئے اور کس طرح وفات ہوئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تاریخ، اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔